السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 43 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى جب ہم نے تمہاری ماں کے دل میں وہ بات ڈال دی جو اس کے دل میں ڈالی جانی تھی، جب ہم نے تمہاری ماں کے دل میں وہ بات ڈال دی، اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس احسان کا ذکر فرمایا، یہاں سے اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جب آپ کی ولادت کے وقت آپ کی ماں کو یہ اندیشہ ہوا کہ فرعون آپ کو قتل کر ڈالے گا، تو ہم نے اس کے دل میں ڈال کر یا خواب کے ذریعے سے الہام کیا کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دے، پھر دریا اسے کنارے پر ڈال دے گا تاکہ اس سے وہ فرعون اٹھا لے جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک صندوق بنایا اور اس میں روئی بچھائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر صندوق بند کر دیا اور اس کی درزیں خیر کے روغن سے بند کر دیں، پھر اس صندوق کو دریائے نیل میں بہا دیا۔ اس دریا سے ایک بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل میں سے گزرتی تھی۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے بیٹھا تھا۔ اس نے نہر میں صندوق آتا دیکھ کر غلاموں اور کنیزوں کو اسے نکالنے کا حکم دیا۔ وہ صندوق نکال کر سامنے لایا گیا اور جب اسے کھولا گیا تو اس میں ایک نورانی شکل کا فرزند جس کی پیشانی سے وجاہت و اقبال کے آثار نمودار تھے نظر آیا۔ اسے دیکھتے ہی فرعون کے دل میں بے پناہ محبت پیدا ہوئی۔ یہاں ایک بات یاد رہے کہ وحی صرف انبیاء اکرام علیہ السلام کی طرف ہوتی ہے، اور قرآن مجید میں جہاں بھی وحی کا لفظ غیر نبی کے لیے آیا ہے وہاں اس سے الہام کرنا مراد ہوتا ہے۔
آیت نمبر 39 میں ارشاد ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے، پھر دریا اسے کنارے پر ڈال دے گا تاکہ اسے وہ اٹھا لے جو میرا دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے، اور میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈالی اور تاکہ میری نگاہ کے سامنے تمہاری پرورش کی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا محبوب بنایا اور مخلوق کا محبوب کر دیا، اور جسے اللہ تعالیٰ اپنی محبوبیت سے نوازتا ہے تو دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہوا۔ یہی حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا کہ جو آپ کو دیکھتا تھا اسی کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جاتی تھی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں ایسی ملاحت تھی جسے دیکھ کر ہر دیکھنے والے کے دل میں محبت جوش مارنے لگتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ محبوبیت و مقبولیت خلق بھی بعض انبیاء اکرام علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ ہمارے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مخلوق کے محبوب ہیں، اور یہ محبوبیت بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ نیز آیت کے آخری حصے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی پرورش کا انتظام بھی خود فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 40 اور 41 میں ارشاد ہے، جب تیری بہن چلتی جا رہی تھی پھر وہ کہنے لگی کیا میں تمہیں ایسی عورت کی طرف رہنمائی کروں جو اس بچے کی دیکھ بھال کرے، تو ہم تجھے تیری ماں کے پاس پھیر لائے تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غمگین نہ ہو، اور تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تو ہم نے تمہیں غم سے نجات دی اور تمہیں اچھی طرح آزمایا، پھر تم کئی برس مدین والوں میں رہے، پھر اے موسیٰ تم ایک مقررہ وعدے پر حاضر ہو گئے اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام مریم تھا۔ جب آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا تھا تو اس وقت آپ علیہ السلام کی بہن صندوق کے متعلق معلوم کرنے کے وہ کہاں پہنچتا ہے اس کے ساتھ چلتی رہی، یہاں تک کہ صندوق فرعون کے محل میں پہنچ گیا۔ وہاں فرعون اور اس کی بیوی آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھ لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا، مگر جب دودھ پلانے کے لیے دائیاں حاضر کی گئیں تو آپ علیہ السلام نے کسی بھی دائی کا دودھ قبول نہ کیا۔ اس پر آپ کی بہن نے کہا کہ مصر میں ایک اور دائی بھی ہے جس کا دودھ نہایت عمدہ ہے، یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا تو آپ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ یوں آپ علیہ السلام کو پرورش کے لیے آپ علیہ السلام کی والدہ کے سپرد کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان پورا ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے، اور تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزشتہ زمانے میں ہونے والا ایک اور واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی قوم کے ایک کافر کو مارا تو وہ مر گیا تھا۔ اس واقعے پر آپ علیہ السلام کو فرعون کی طرف سے اندیشہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو قتل کے غم سے نجات دی اور تمہیں اچھی طرح آزمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فتون کا معنی ہے ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش میں مبتلا ہونا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ان آزمائشوں سے نجات عطا فرمائی۔ ان میں سے پہلی آزمائش تو یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو اس سال حمل ہوا جس سال فرعون ہر پیدا ہونے والے بچے کو ذبح کروا دیتا تھا۔ دوسری آزمائش یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کو دریائے
نیل میں ڈال دیا گیا۔ تیسری آزمائش یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی والدہ کے سوا کسی کا دودھ قبول نہ کیا۔ چوتھی آزمائش یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں فرعون کی داڑھی کھینچی، جس کی وجہ سے اس نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ پانچویں آزمائش یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے موتی کے بدلے انگارہ منہ میں لے لیا۔ چھٹی آزمائش یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظالم خبتی فرعونی کو تھپڑ مار کر قتل کر دیا، اور فرعون کے خوف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدین کی طرف تشریف لے گئے۔ پھر تم کئی برس مدین والوں میں رہے۔ مدین مصر سے 8 منزل تقریباً 144 میل کے فاصلے پر ایک شہر ہے۔ یہاں حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام رہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصر سے مدین آئے اور کئی برس تک حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اقامت فرمائی، اور ان کی صاحبزادی صفورہ کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا۔ پھر اے موسیٰ، تم ایک مقررہ وعدے پر حاضر ہو گئے، یعنی اپنی عمر کے 40ویں سال حاضر ہو گئے، اور یہ وہ سال ہے کہ اس میں انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے بنایا۔ ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے تجھے خاص اپنی وحی اور رسالت کے لیے بنایا تاکہ تو میرے ارادے اور میری محبت کے مطابق تصرف کرے اور میری حجت پر قائم رہے، اور میرے اور میری مخلوق کے درمیان خطاب پہنچانے والا ہو۔ آیت نمبر 42 اور 43 میں ارشاد ہے، تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ دونوں فرعون کی طرف جاؤ، بے شک اس نے سرکشی کی ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تم اور تمہارا بھائی میرے دیے ہوئے معجزات اور نشانیاں لے کر جاؤ، اور ہر حال میں میرا ذکر کرتے رہنا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک اس نے رب ہونے کا دعویٰ کر کے سرکشی کی ہے۔ اس آیت سے ذکر الہی کے نہایت مرغوب و مطلوب ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ مبلغ کو تبلیغ کے ساتھ ذکر الہی کو بھی اپنا معمول رکھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔